تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم اتنا بڑا جو بوجھ اٹھا رہے ہیں وہ عوام کی خاطر اٹھا رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ جو ہے پوری طریقے سے عوام کو اس کی خبر نہیں تھی، تو میں نے کہا یہ بھی دے سکتے ہیں۔ الیکٹریسٹی پہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جو بھی بل ہوگا، اور اسپیشلی اپ ٹو 700 یونٹس جو استعمال کر رہے ہوں گے، 5 روپے فی یونٹ ان کی اس میں سے ڈیڈکشن ہو جائے گی۔ یہ جو ہے یہ ہمیں کوئی تقریباً اس کا جو ہدف ہے وہ اگلے 4 مہینوں میں 136 ارب روپے کی ہمیں اس پہ بھی ہمیں سبسڈی دینی پڑے گی۔ پھر ایک بہت بڑا ایک پیکج دیا گیا جس کو آپ انڈسٹریل ریلیف پیکج کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ انڈسٹری جو ہے جب تک ایکسپینڈ نہیں ہوگی اور ماڈرنائز نہیں ہوگی تو آگے ہم نہیں بڑھ سکتے۔ اس وقت ہماری لارج اسکیل انڈسٹری تو کافی اچھی جا رہی ہے، لیکن اوور آل جو انڈسٹریل گروتھ اور بھی بڑھنی چاہیے۔ تو اس میں ہم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ نے پہلے اس پہ ایمنسٹی نہیں لی ہوئی، اور اگر آپ جو یہ اس کو آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں انڈسٹریل یونٹ میں، تو آپ کر سکتے ہیں۔ منیمم جو ہے 5 کروڑ ہے، اور اس کو 2024 کے جون سے پہلے آپ کو یہ فیکٹریاں لگانی پڑیں گی۔ بینک ڈیفالٹر جو ہیں 3 سال کا بینک ڈیفالٹس ہیں وہ بھی اس میں نہیں حصہ لے سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک قدم ہے جس کے بیچ میں انڈسٹری نے اس کے اوپر کافی لبیک کہا اور کہا کہ یہ اچھی بات ہے۔ اس کے بیچ میں ایک اور ہم لوگوں نے بھی ایک پیکج دیا، وہ ہے سکھ انڈسٹریز کا۔ اگر آپ کی 3 سال سے لاس میکنگ انڈسٹری ہے تو آپ اس کے اوپر جو ہے ہم اس کے جو لاسز ہیں، اگر کوئی اور اس میں پیسے ڈالتا ہے یا کوئی اور اس کو خریدتا ہے تو اس کے جو لاسز ہیں وہ ہم ایڈجسٹ کر دیں گے۔ اور جو اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ 3 سال جو ہے وہ اس میں آپ بے شک ایکوزیشن میں لگائیں، اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں لگائیں، اور اس میں فارن انویسٹمنٹ بھی آ سکتی ہے۔ تو سکھ ریوائول آف سکھ ملز جو ہیں اور کافی ہیں وہ، تو ان کو بھی ہم نے ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور تیسرا یہ پیکج تھا کہ اوورسیز انویسٹرز جو ہیں، ہمارے پاس ای پی زیز بھی ہیں، ہمارے پاس اسپیشل اکنامک زونز بھی ہیں، لیکن اگر آپ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں، آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، باہر سے پیسے لے کے آنا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، اور 5 سال کے آپ کو ٹیکس ہالیڈے ہے۔ تو یہ بھی ہم نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک بہت بڑا جو مدد دی ہے وہ آئی ٹی سیکٹر کو دی ہے۔ ہمارے خیال میں آئی ٹی ہمارے لیے ایک سیویئر ہوگا۔ اس وقت آئی ٹی پچھلے سال کچھ 47% اس نے گرو کیا، اس سال میرے خیال میں کوئی 70% پلس پہ جا رہا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہم انسینٹو دیں تاکہ وہ اگلے سال سے کوئی تقریباً 100% کے اوپر وہ انکریز کریں، اور اگلے 5-6 سال میں ان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $50 بلین ہوگی۔ یہ جو گیپ ہمارا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا، اس کو کافی حد تک یہاں اس سے ہی ہم پورا کر سکتے ہیں، بیکاز آپ کی ایکسپورٹ اگر جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹ ہے وہ 25, 27, 28% بڑھ رہی ہے، تو اس سے یہ گیپ بڑی دیر لگے گی اس کو پورا کرتے ہوئے۔ اسی سے ہم نے تو اس میں ہم نے کافی اس میں وہ دی ہیں مراحت دی ہیں، اور اس کے بیچ میں ہم نے بیسکلی کیپٹل گینز ٹیکس کو 0 کر دیا 5 سال کے لیے۔ ہم نے ان کی جو اوور آل ٹیکسیشن ہے اس کو 0 کر دیا ہے۔ ہم نے یہ کر دیا کہ یہ فارن کرنسی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، تو اس میں پیسے لا سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم لوگوں نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے ان کو یہ فری لانسرز وغیرہ، ہمارے خیال میں فری لانسر جو ہیں پورے پیسے واپس نہیں لے کے آ رہے، بیکاز جب فارن کرنسی اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو 35% وہ صرف رکھ سکتے ہیں، باقی ان کو روپے میں لے کے کرنا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہے، تو وہ ہم نے کر دیا ہے۔ اور آئی ٹی کو ہم ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ آئی ٹی ایکسپورٹ ہماری بڑھے گی۔ اس کے بعد ایک بڑی چیز ہوئی ہے جو کہ کسی نے کیپچر نہیں کی تو ہے، لیکن میرے خیال میں اس کی ذرا کوئی مطلب ہم لوگوں نے اس کو ایک قسم سے نہیں زیادہ آگے کیا، اور اس کی وجہ سے ہماری انٹرنیشنل
बॉन्ड प्राइसेस पे भी थोड़ा फर्क पड़ा है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो गिरा है। वो पिछले महीने भी गिरा था, लेकिन वहाँ कोई हमारी इंस्टीट्यूशन सेल्स हुई थी, इंपोर्ट्स हुई थी, जिसकी वजह से वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा। और लेकिन अभी फरवरी के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो 3.1 बिलियन पे चला गया। ये प्री कोविड के जो कोविड के ज़माने में जो था उस पे चला गया, और ये पिछले महीने से कुछ तकरीबन 28% कम हुआ है, और उससे पिछले महीने से कुछ 35% कम हो गया। तो 3.1 अगर बिलियन का अगर आपके पास है, और तकरीबन 2.5 बिलियन की अगर आप रेमिटेंसेज हैं, तो आपका जो तकरीबन अगर उसमें FDI ना भी इस्तेमाल करें, वो बिलो द लाइन है, तो आपका जो ट्रेड डेफिसिट है 500-600 मिलियन पे आ गया। तो ये जो हम जो बहुत लोग कह रहे हैं कि हम बेसिकली पता नहीं हम फट जाएंगे, तो वो तो कुछ और ही चीज़ें बता रही हैं। और अगर फरवरी में भी उस तरीके से अगर इंस्टीट्यूशनल जो इम्पोर्ट्स हैं उसको हटा दिया जाए, कि उस वक्त भी यही हिसाब था। तो मेरे नज़दीक ये बड़ी खबर थी, और इसको हम लोगों ने उजागर नहीं किया। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वगैरह को चाहिए था कि ये आप लोगों के साथ इसके ऊपर डिटेल और ये वो करते, तो मैंने कहा मैं ही कर देता हूँ। अब चौथी चीज़ जो है वो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन जो है वो जनवरी के बीच में इन्फ्लेशन जो हुई वो हमारी थी 13% के करीब, 12.95% है जो भी। वो इस महीने जो गिर के 12.2% हुई जो फरवरी में, लेकिन उसमें टमाटर अगर हटा दिए जाएं, टमाटर का एक बहुत बड़ा एलिमेंट आया, क्योंकि बदीन में क्रॉप जो है फ्रॉस्ट की वजह से ख़राब हो गई, और वो कोई 195% बढ़ गई। वो अगर आप उसको हटा दें तो जो आपकी जो इन्फ्लेशन है वो 10.8 पे आ जाती है। तो 10.8% इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि आपका 2.2% इन्फ्लेशन जो है वो नीचे गई है एक महीने में। इसमें बेस इफेक्ट है, और क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूं और मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं कहूँगा जो गलत बयानी करूँ, इसका ज़्यादातर तो बेस इफेक्ट है, ठीक है जी। और लेकिन एक और चीज़ जो हुई है और वो हमें कैप्चर करनी चाहिए कि नवंबर से लेके फरवरी तक 4 महीनों में आपकी इन्फ्लेशन फ्लैट है। एक महीने में 0.4% नीचे गई है, फिर 0.4% उस महीने बढ़ी है, फिर अभी 0.6% बढ़ी, तो इसको फ्लैट है ये। इसका मतलब यह है कि इस वक्त जो है अगर जो इंटरनेशनल जो कमोडिटी साइकिल चल रहा है उसको अगर बीच में से निकाल दें, तो जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं उसको हमने कंट्रोल में किया हुआ है। इसमें सिर्फ अगर पेट्रोल, एडिबल ऑयल, ये बाकी जो है कोयला वगैरह ये CPI में से निकाल दें, तो आप जो इस वक्त जो है वो हमारे कंट्रोल में। सो हमने सिर्फ ये देखना है कि ये जो कमोडिटी साइकिल है ये कब रहेगा, और इसमें तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इस वक्त तो कल बाइडन ने भी कहा है अपनी आवाम को कि भाईजान आप ये जो चीज़ें, ये इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन आपको बेयर करनी पड़ेगी कुछ अर्से तक। एक और चीज़ जो हुई है, जो मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो पूरी तरीके से मेरे ख्याल में कैप्चर नहीं हुई, वो है कि ओवरसीज़ जो इन्वेस्टर्स हैं, OICCI ने सर्वे करते रहते हैं हर साल, हर दूसरे साल। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि वो 207 कंपनियां हैं, 212 से उन्होंने $18.5 बिलियन इस मुल्क में इन्वेस्ट किया। सो मेजर इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान। उन्होंने कहा इस रीजन में जो 10 मुल्क उन्होंने किए हैं, जिसमें फिलीपींस है, इंडिया है, पाकिस्तान, इस रीजन पूरे में जिसमें चाइना भी है, हम छठे, वी आर बेटर देन 6 कंट्रीज। 6 मुल्क में से पाकिस्तान बेहतर है। और 2019 में जब वो सर्वे किया तो हम सिर्फ 3 मुल्कों से बेहतर, तो हम 6 से बेहतर हो गए हैं। और जो उन्होंने दिखाया है कि आपके 68% जो ये कंपनीज हैं वो कह रही हैं अगले 2-3 साल में उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ेगी। और उसके बीच में उन्होंने जाहिर है ये भी कहा कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, किसी ने कहा कि प्रॉफिट्स के 97% से बढ़ेंगे, और किसी ने कहा कि जी हमारे जो आफ्टर टैक्स हैं वो 84% से बढ़ेंगे, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब है कि उनके ख्याल में इतनी बेहतरी हुई है और इतनी हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा इश्यूज भी हैं। मैं अगर आपको कहूँ कि बस सारा कुछ वो बिल्कुल शायद हो गया, दूध की नहरें बह रही हैं, वो तो नहीं है। उन्होंने कहा बेहतरी हुई है,
اور 2-3 چیزیں کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس میں آپ اور کریں. ایک انہوں نے کہا اسٹریٹجک کوئی آپ ہمیں وہ تو بنا کے دیا کریں جناب اپنا انڈسٹری کا پلانز وغیرہ, ویدر اٹ از ٹیکسٹائل انڈسٹری, ایگریکلچر وغیرہ. آپ ہمیں 10 سال کی 5 سال کی آپ ہمیں کوئی پلانز ہمیں دیں اپنے, جس کو پالیسی فریم ورک کہتے ہیں, تاکہ ہم پھر اس کے بیسس پہ انویسٹ کر سکیں گے. آپ کے اگر جو پلانز ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں ہر 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد, ہماری انویسٹمنٹ تو لمبی ہیں, تو ہم پھر پیچھے ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار ان کے اگر پلان ہی نہیں ہے, اپنے ہی نہیں ہے 10 سال کے پلان, تو ہم بیچ میں کیوں چھلانگ لگائیں. تو یہ بہت بڑی, تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ابھی تو ٹیکسٹائل پہ بھی کیا ہے. ابھی اس طریقے سے ہر جو میجر جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس پہ ہم اسٹریٹجک جو پلانز ہیں جو حکومت کے, وہ ہم پالیسی فریم ورکس دیں گے تاکہ لوگوں کے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس آپ کی بہتر ہوئی ہے, لیکن اور کی ضرورت ہے. آپ کو نیچے جو ہے نچلے لیول پہ مطلب ابھی بھی ہمیں چکر لگانے پڑتے ہیں, اور وہ چیزیں جو ہے وہ اس کو آپ ٹھیک کریں. لیکن انہوں نے کہا جس طریقے سے آپ کی یہ امپرومنٹ ہوئی ہے, ہم اس کو جا کے اب روڈ شوز کریں گے, وہ کریں گے ہمارے بہاف پہ. وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم روڈ شوز کریں, باہر دنیا میں لے کے جائیں. ہم کیونکہ ایگزسٹنگ فارن انویسٹرز ہیں, اور اگر ہم ابھی اس وقت خوش ہو رہے ہیں, اگر ہم بہتر ہیں آپ پہلے سے, اور ہم کہہ رہے ہیں امپرومنٹ ہو رہی ہے, تو مائٹ ایز ویل پیپل فائنڈ آؤٹ کہ یہ بہتری ہوئی ہے. کیونکہ پرسیپشن کا پاکستان پہ بہت بڑا ایشو ہے. باہر جو بیٹھا ہوا ہے اس کو اندر کا پتہ نہیں ہے, وہ جب تک یہاں آتا نہیں ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا اچھی چیز ہے. تو بہتر تو یہی ہے نا, جو لوگ یہاں رہتے ہیں اگر وہی یا کے باہر یہ سیمینارز کریں, کانفرنسز کریں اور روڈ شوز کریں. ہم پارٹیسپیٹ ضرور کر لیں گے, لیکن ہم نے کہا کہ بالکل ویلکم آپ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اس کے بیچ میں پرائم منسٹر نے ان کے سامنے یہ بھی کہا کہ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے وہ اس کی میں چیئر کروں گا, ہر مہینے میٹنگ چیئر کیا کروں گا, اور اس میں آپ سب کو بلایا کروں گا. تو لب لباب یہ ہے جناب کہ یہ جو اس وقت جو پولیٹیکل جو چیزیں ہو رہی ہیں, اور یہ انٹرنیشنل جو کرائسس ہوا ہے, اس میں کئی ایسی یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, یہ ایک قسم سے وہ کارپیٹ کے نیچے چھپ جاتی ہیں اور پتہ نہیں چلتا. آئی ایم شیور آل آف یو آر اویئر آف دس. مجھے آپ سب پہ کانفیڈنس ہے کہ آپ لوگ سارے جو ہیں جو فلی اویئر, لیکن کہ پبلک جنرل پبلک کو بھی معلوم ہونا چاہیے. آئی تھاٹ کہ یہ پریس کانفرنس کافی اوور ڈیو تھی. سو تھینک یو ویری مچ. اب جو پلیز سوال جو جناب پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے, اس پہ بھی آئی ایم ایف نے کمنٹ کیا ہے. اور دوسرا چائنا گئے تھے آپ, تو چائنا سے کس طرح کا ریلیف مانگا گیا ہے؟ سنا ہے کہ کوئی $20-21 بلین کا لونز ہیں ان کی ریشیڈولنگ اور سارا پیکج ہو گیا, اس پہ کمنٹ کریں. جی, پہلے تو آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو چل رہا ہے تو اس کے ریلیف پیکج میں ان سے مشاورت کی گئی ہے. جی بالکل, جو ایک قسم سے ہمارے لحاظ سے جو جتنی کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے کی ہے. ان کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہم نے نہ فسکل ڈیفیسٹ اس سے بڑھا رہے ہیں, نہ یہ ہم لوگ ادھار لے کے یہ چیزیں بڑھا رہے ہیں. یہ ہم اپنے ایک تو ریونیو ہمارے جو بہتر ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاس تھوڑی گنجائش ہے. اور کچھ ایسی ہمارے پاس ریونیو تھے جو کہ ہم لوگوں نے پہلے کیپچر نہیں کیے ہوئے تھے, جس میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. جو ہمارے یہ جو ہمارے پاس ایس او ایز ہیں, اس کے ڈیویڈنڈز پڑے تھے 3-4 سال کے, اور جو ڈکلیئر نہیں ہوئے تھے, اور نہ ہی وہ ہم نے بجٹ میں ڈالے ہوئے تھے. بجٹ میں میرے خیال میں 94 بلین روپیز ڈالا ہوا ہے, باقی نہیں ڈالے ہوئے. تو یہ 1.2 ٹریلین آئل کمپنیز کے پڑے ہوئے. اس میں سے اگر لیکیج بھی کر دے 200 بلین کی, تو تقریباً 900 ارب روپے کے, یہ 950 بلین کے پڑے ہوئے ہیں. تو ہم اس میں سے ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہم کیپچر کریں گے, اور اس میں سے ہم کافی زیادہ پیسے جو ہیں وہ یہ سرکولر ڈیٹ کے ریڈکشن میں لگائیں گے. تو اسی میں سے ہم کچھ پیسے وہاں سے نکالیں گے, پی ایس ڈی پی میں سے کچھ نکالیں گے,
اور باقی یہ ہے کہ ہمارا جو ہم لوگوں نے بجٹ کیا ہوا تھا کووڈ کا اور اس کے احساس پہ، اس کے اوپر جو ہے وہ اس سے نکالیں. تو اس لیے آئی ایم ایف کو اس کے اوپر کوئی وہ آبجیکشنز نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ نے کہا کہ یہ انہوں نے کیا یہ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی، یہ ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام نہیں ہے. لیکن ہمارا کام ہے ان کو بتانا کہ اگر ہمیں آپ زیادہ سختی وغیرہ ہمارے پہ کریں گے تو لوگ تو پہلے ہی ایک قسم سے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، تو یہ مہربانی کریں تو مطلب ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں. تو انشاءاللہ اس دفعہ جو 7th ریویو ابھی میرے خیال میں انفارمل ٹاک سے شروع ہوئی ہیں، تو اس سے ہمیں امید ہے کہ 1 دسمبر کے ٹارگیٹس ہم نے ویسے ہی میٹ کیے ہوئے ہیں، تو اس میں دقت نہیں ہوگی. ہاں چائنا کا دیکھیں، چائنا دیکھیں، ہم چائنا کے پاس گئے، ٹرانزیکشنز تو صرف چند تھیں. یہ 21 والی بلین مجھے نہیں سمجھ آتی کہاں سے آئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی ایسی 21 بلین والا ہم نے کیا. ہم نے 4 اسٹریٹجک چیزیں ان سے بات کی. دیکھیں آپ اس ذرا دیکھیں موقع کو دیکھیں. موقع یہ ہے کہ پہلی مطلب پریمیئر لی مل رہا تھا پرائم منسٹر کو اور پریزیڈنٹ شی مل رہا تھا، یہ کسی اور کو انہوں نے یہ موقع نہیں دیا. ادھر بیٹھ کے اگر ہم ٹرانزیکشن پہ ٹائم گزار دیتے نا تو وہ بات ٹھیک نہیں تھی. ہم نے ان کے کچھ ایشوز تھے یہاں، وہ ہم پہلے ریزالو کر کے گئے تاکہ ان کے جو انویسٹرز تھے وہ انہوں نے لائن اپ کیے. ادھر 22 قسم کی بڑی بڑی کمپنیوں نے آ کے پرائم منسٹر سے بات کی، ہم بھی تھے ادھر. NDRC ان کی بہت بڑا ادارہ ہے گورنمنٹ کا، وہ ان کے چیئرمین آئے، سائنو شور کے چیئرمین آئے. انہوں نے آ کے ایک قسم سے کہا ہمارے ایشوز ریزالو ہو گئے ہیں اب تو ہم سپورٹ کرنے کو جو آپ کی اب سیکنڈ ویو ہے سی پیک اس کو تیار ہیں. تو 22 بڑی کمپنیز آئیں اور بلینز آف ڈالرز کی سامنے پروجیکٹس رکھے اور اس پہ ابھی وہ ہو رہی ہے. لیکن جب ہم نے لیڈرشپ سے ملنا تھا تو ہم نے اسٹریٹجک باتیں کرنی تھی ان سے. تو اسٹریٹجک باتیں ہم نے 4 طریقوں سے کی. ہم نے کہا پرائم منسٹر کو، اور پرائم منسٹر نے بڑے طریقے سے یہ ایکسپلین کیا کہ ہمیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر پہلا جو فیز ہے سی پیک کا ہم نے گزارا ہے، اس میں آپ نے انفراسٹرکچر بنا کے دیا اور کنیکٹیوٹی آپ نے کر کے دیا ہمیں. اب یہ ہم نے اسپیشل اکنامک زون بنائے ہیں، اب آپ اس کو پاپولیٹ کریں. آپ اور ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں انڈسٹری کو، آپ یہاں بھی لے کے آئیں نا. آپ نہیں تو پیسے لگائے ہیں اس پہ، تو آپ لیں، آپ ہماری انڈسٹری کو سپورٹ کریں، یہاں انڈسٹریلائزیشن کریں اس SEZs کے بیچ میں. پاپولیشن آپ جب کریں گے تو ہماری بھی ایکسپورٹس بڑھیں گی اور کچھ آپ کی طرف واپس بھی جائیں گی، تو ٹریڈ بیلنس بھی تھوڑا بیلنس ہو جائے گا. تو یہ تو کریں نا. نمبر 1 پرائرٹی ہماری یہ تھی کہ جناب یہ آپ بتائیں کہ ہم نے کوئی اگر دقتیں ہیں تو ہم دقتیں دور کر دیں گے، لیکن بٹ ہمارے SEZs میں اپنی انڈسٹریز کو لے کے انہوں نے کہا بالکل جی بسم اللہ کرتے ہیں. دوسرا ہم نے کہا کہ جی آپ ایگریکلچر میں بہت آگے ہو گئے، ہمارا ایگریکلچر جو ہے وہ پیچھے رہ گیا. اب ہمیں فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہو گیا، ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو آپ ہمارا جو اینڈ ٹو اینڈ جو ہے وہ ہماری جو ہے اس کی ویلیو چین کو آپ سپورٹ کریں، بیج سے لے کے فرٹیلائزر، اس سے لے کے میکنائزیشن، اس کے لے کے اینڈ جو پروڈکٹس بنتی ہیں اس میں اس کی مارکیٹنگ ہوگا، سارا کچھ کریں. اس کی ایونچولی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے ہماری ایگریکلچر کی بڑھے، کیونکہ ہماری پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے اور یہ ہم امپورٹس جو ہیں ہمارے لیے $10 بلین ہم نے امپورٹ کیا یا فوڈ اسٹاک پچھلے سال. یار یہ دس از ٹو مچ. تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. سو نمبر 1 پرائرٹی انڈسٹریلائزیشن، نمبر 2 ایگریکلچر. نمبر 3 میں ہم نے کہا جی آپ اب IT میں بھی بہت آگے چلے گئے، آپ اب یہاں IT میں سپورٹ کریں. آپ ہمارے یہ اسپیشل ٹیکنالوجی زون بن گئے ہیں، آپ ان کو پاپولیٹ کریں، ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے ہم نے ٹیکنالوجی، کیونکہ آپ کے تو مطلب یو آر پرابیبلی ایٹ پار ود US، میں بھی پیچھے ہوں تھوڑا سا، لیکن یو آر وے ہیڈ آف ادرس. انہیں کہا بالکل جی بسم اللہ. اور چوتھی ہم نے یہی بات کی جو میں نے ابھی پہلے بات کی، ٹریڈ کی. ہمیں ٹریڈ ہمارا آپ کا بڑا امبیلنس ہے، اس کو ذرا بیلنس کریں کسی طریقے سے. یہ 4 چیزیں ہم نے ان کو کہی. کچھ نہیں ہم نے بعد میں یہ بات کی یہ چھوٹی یہ ٹرانزیکشن ہوا، وہ ہم نے کہا بعد میں ہم بائیلیٹرل بیسس پہ آپس میں کرتے رہیں گے. جی جی کیانی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی حکم.
سے جو ملک کے جو بیسک فنڈامنٹل ہیں وہ ٹھیک ہوں گے؟ آپ کے خیال میں یہ جسٹیفائڈ ہے آن مارل گراؤنڈ؟ دیکھیں کلیک میاں، اگر آپ میرے سے بات پوچھیں تو میں اس بلیو کرتا ہوں کہ یہ جو ایمنسٹری جنرل ایمنسٹریز ہوتی ہیں نا، وہ تو ٹھیک نہیں ہے. وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ جو آپ کا جو ٹیکس پیئر ہے، جنرل ٹیکس پیئر ہے، وہ یہ کہتا ہے یار ہم تو ٹیکس دیتے رہتے ہیں، یہ لوگ آ کے ایمنسٹریز لے لیتے ہیں. لیکن اس دفعہ جو ہے آپ دیکھیں گے میں نے بڑا رنگ فینس کروایا ان کو. یہ تو کچھ اور ہی کچھ زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ہم نے اگر ایک چیز تو بڑی وہ طے ہے کہ انڈسٹریلائزیشن اس ملک میں اگر نہیں ہوگی تو ہم آگے دوسرے لیول پہ نہیں جا سکتے. تو اس دفعہ پورا رنگ فینس کیا گیا ہے کہ ہم پیسے بھی ان سے لیں گے. ہم نے 5% بھی کہا ہے، وہ بھی دیں گے. یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ صرف انڈسٹری میں لگے گا. اس کی جو ایک قسم کے انڈسٹری کی جو ہماری وہ ہے ایک قسم سے جو بلڈنگ مشینری وغیرہ، اس کے علاوہ لینڈ پہ بھی نہیں لگے گا یہ پیسے. اور انڈسٹری کے اور ایک ٹائم فریم دیا گیا ہے. تو اس کے بیچ میں کوئی جس نے پہلے ایمنسٹری جنرل لی گئی ہے وہ بھی اس میں وہ پیسے استعمال نہیں کر سکتا، نہ ایمنسٹری لے سکتا ہے. جو ڈیفالٹرز ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے. تو اس کو بڑا رنگ فینس کیا گیا ہے. سو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ جو اس کی ایمنسٹری کی خوشبو تو آ رہی ہے، لیکن اصل میں یہ ایک قسم سے ٹارگیٹڈ ہے. اور ٹارگیٹڈ اگر آپ نے دیکھی تو وہ ایک قسم سے ٹارگیٹڈ جبکہ انہوں نے کنسٹرکشن میں انڈسٹری پہ جو 2 سال پہلے کی تھی اس کا کافی اچھے مفید ریزلٹس ہیں. تو اس کے اوپر ظاہر ہے ہماری آئی ایم ایف سے بھی اس پہ بات ہوگی، کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر یہ بات ضرور کرنی ہے ہمارے ساتھ. لیکن میرا خیال ہے کہ کیونکہ یہ ٹارگیٹڈ ہے اور یہ رنگ فینسڈ ہے تو اس کے اوپر ہمیں مشکل نہیں آئے گی. جی جی رانا صاحب جی ضرور آئیں گے. جی مہتاب صاحب آپ کو کون بھول سکتا ہے. جی آپ نے فرمایا کہ بلکہ جب آپ کا لاسٹ ریویو آئی ایم ایف سے ہوا تھا تو آپ نے نوشنل 25 ارب روپے کا بجٹ پرائمری سرپلس دینا تھا. اب جو فائنانس منسٹری کی اپنی اسیسمنٹس آئی ہیں اس کے مطابق آپ کا ایٹ لیسٹ 1% کا پرائمری ڈیفیسٹ جا رہا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ بجٹ ڈیفیسٹ کے بغیر یہ سارا ریلیف پیکج دیں گے، تو پھر یہ ڈیفیسٹ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں آپ کو 2 اب ہاؤس کینڈیڈیٹ بھیجا ہے، دسمبر بائی اینڈ لارج آپ کا کمپلیٹ ہے، اس میں تو شاید آپ کو پرابلم نہیں آئے گا. بٹ وہ جو اس میں آپ کے میجر ایشوز آ رہے ہیں، آپ کا ایکس ایمنسٹی والا اور ریلیف پیکج والا، ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا سمجھتے ہیں کہ 11 مارچ کو آپ سکسیسفلی کمپلیٹ کر لیں گے ٹاکس کو آئی ایم ایف کے ساتھ؟ جی ہمیں بالکل کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکیں گے. لیکن دا ویری فیکٹ از کہ میرا اس وقت جو ہے نمبرز جو ہیں، میرا تو خیال تھا کہ ہم سرپلس جو ہے وہ اگر وہ مائنس تھا تو میرے خیال میں مائنس تو ہم نہیں ہیں. آئی تھنک وہ میرے نمبر جو ہیں وہ جی ہاں وہ تو بائی جون تک ہو سکتا ہے تھوڑا ہم اس کو ایکسیڈ کر جائیں، بٹ ناٹ اے ہول لاٹ. میرا نہیں خیال، کیونکہ میں نے آپ کو یہ جو 3-4 نمبرز بتائے ہیں اس کا تو کوئی اس پہ ڈیفیسٹ پہ نہیں آئے گا، اثر نہیں آئے گا. بیکاز اگر ہم نے اپنا وہ پی ایچ ڈی بھی تھوڑا ریڈیوس کر دیا تو وہ تو مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہم ڈیویڈنڈس کو بیچ میں لے کے آئیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اپنے ایکسپنسز جو ہیں ہمارے کووڈ کے اور احساس کے وہ بجٹڈ ہیں، وہ لیں گے. تو اس سے جنرلی ویسے جو ہے وہ ہمیں جو مجھے فرق پڑ رہا ہے جو آپ کو، کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میرے 5.8 ٹریلین کا میں نے اپنا بجٹ دیا تھا ریونیو کا، اور میں 6.1 پہ جا رہا ہوں اور آئی ایم ٹریکنگ. مجھے 800-900 ارب روپے کی ہٹ لگ رہی ہے پیٹرولیم پہ. 800-900 ارب روپے میں اگر میں یہ نہ دے رہا ہوتا یہ سبسڈیز جو ہیں تیل کے اوپر، تو میں تقریباً 7 ٹریلین کو بھی ہٹ کر سکتا تھا. لیکن کیونکہ یہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے اگر تھوڑا سا جو آپ کا پرائمری جو ڈیفیسٹ اوپر نیچے تھوڑا سا 0.5% سے ہو جائے گا تو ہو جائے گا. ادروائز ابھی میں ایف بی آر پہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ براڈننگ کے اوپر، ڈیپننگ کے اوپر اور ٹریک اینڈ ٹریس اور یہ آپ کی سنگل ونڈو جو ہے اس کے اوپر ہمارے جو اب چلنا شروع ہو جائیں گے. آپ دیکھیں گے اس میں ٹریک اینڈ ٹریس میں اب ایک ہم آئل کی جو بزنس ہے اس کو لا رہے ہیں، اس پہ 200 ارب روپے سالانہ جو ہے اس پہ ہمیں جو ایک قسم سے ایڈیشنلٹی آئے گی. بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن یہ ارد گرد جو
آوازیں بھی بڑی آ رہی ہیں پولیٹیکل، سو وہ بھی ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے. لیکن آئی تھنک پولیٹیکل جو ہماری جو ٹیم ہے اکنامک ٹیم، اس کو اتنی تو آپ یہ ضرور دیں گے کہ آج بھی ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے اور سارے انڈیکیٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت گروتھ پہ جا رہے ہیں. ہماری گروتھ 4.5% ہوگی، 5% ہوگی یا جو بھی ہوگی، لیکن گروتھ ہو رہی ہے. اور اس وقت جو آپ کی ارلی جو انڈیکیشنز ہیں ویٹ کراپ کی، کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ نئی وقت پہ دی گئی فرٹیلائزر یہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی، وقت پہ بارشیں ہو گئیں. اس وقت جو سندھ کی ہارویسٹ ہو رہی ہے وہ اس وقت بمپر ہو رہی ہے، پچھلے سال سے زیادہ ہو رہی ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ پنجاب میں بھی صحیح وقت پہ بارشیں ہوئی ہیں، تو وہ تھوڑا بہت جو شارٹیج تھی فرٹیلائزر اس کو ایک قسم سے پورا کریں گے ہم. تو ایک قسم سے اگر ہماری ویٹ بھی اگر جو ہے ایسٹیمیٹس ہیں 5 سے 6% گروتھ ہوگی پچھلے سال سے. So all indicators are positive. So we are only suffering because of this super cycle. تو اگر ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے، اگر یہ انفلیشن نیچے آ جاتی ہے 5-6 مہینوں میں یا 8 مہینوں میں 7 مہینوں میں، تو ایک گروئنگ اکانومی اور ماڈریٹ انفلیشن اور یہ جو پروگرام ہم نے شروع کیے ہیں، کامیاب پاکستان پروگرام جو ہم نے پورے ملک میں کیا ہے، اس کے بعد یہ جو احساس کے اگر اور اس سب سے بڑا جو ہے وہ ہے صحت کارڈ. اور وہ میرے خیال میں مس کر گیا ہوں اس کے بیچ میں. صحت کارڈ کی جو لیٹسٹ سیٹسفیکشن کا سروے ہوا ہے 97% سیٹسفیکشن. یہ میں تو کنزیومر پروڈکٹ چلا چکا ہوں بینکوں میں، 97% سیٹسفیکشن از فینومینل. تو یہ صحت کارڈ تو ہوگا یہ کہ 6-9 مہینوں میں گروتھ ہو رہی ہوگی، ماڈریٹ انفلیشن ہوگی، نیچے سے باٹم اپ ہو رہا ہوگا. دیز گائز ہیو نو چانس ان دا نیکسٹ الیکشن. سو دے وانٹ دس، یہ جو اب پریشر ڈال رہے ہیں بیکاز یہی ان کا موقع ہے. یہ موقع ان کے ہاتھ سے نکل گیا پھر پی ٹی آئی ان کے ہاتھ نہیں لگے گی. تو دیٹ از واٹ از ہیپننگ. جی آپ مہتاب صاحب جی پلیز. جی آپ یہ دیکھیں کہ سر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جتنی آئل کی پرائسز بڑی ہیں، آپ 700-800 کی بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں اگر 125 سے 130 بلکہ جو بائیڈن کے اس کے بعد 150 کی بات ہو رہی ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، آپ بتا رہے ہیں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے، لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی پروجیکشنز ان دا ویک آف دس سپر سائیکل which is likely to persist after this Russia-Ukraine war. آپ اس کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ جو انڈسٹری ہے سر، اگر دوسرے سوال کی، کون سی انڈسٹری پہلے پاکستان میں کامیاب ہوئی ہے؟ ذرا کنسٹرکشن کا ہی تھوڑا سا بتا دیں کہ اس میں کتنی انویسٹمنٹ ہے. دیکھیے جی، آپ پہلے تو میں اتنا آپ کو بتاؤں، لینڈ مائنز جو ہیں نا آپ کو سامنے میں نے ایکسپلین کر دی ہیں. جو لینڈ مائنز آپ وہ بچا کے گئے تھے کہ $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اور اس کے بیچ میں ڈکلائننگ آپ کی وہ تھی اپنا اسٹیٹ بینک کی جو ریزروز تھے، اور جب چھوڑ کے گئے تھے تو تقریباً 3 سے 4 ہفتے کی آپ کی امپورٹ کی کوریج تھی. آج اس وقت جو اگر آپ یہ جو میں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کو بتایا ہے، تو اس کے بیچ میں تو یہ تو امپورٹس کی کوریج جو ہے وہ تقریباً 4 مہینے کو ٹچ کرتی ہے. 17.5 بلین کا ہمارے پاس ریزروز ہیں، اور یہ مطلب آپ کا جو ہے امپورٹس ہے، تو اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت کوئی ہم نے یہ جو سپر سائیکل آیا بھی ہے اس کے ساتھ بھی ہمارے پاس اتنے ریزروز ہیں کہ ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ لینڈ مائن تو نہ ہوئی نا. اب آ گئی آپ کی بات کہ یہ جو ہم نے یہ سبسڈیز دی ہیں، تو سبسڈیز جو میں دے رہا ہوں، اور اس کے باوجود بھی میرا اگر جو میرے ریونیوز ہیں وہ بیسکلی پچھلے سال سے 30% بڑھ رہے ہیں، اور میں اپنے ٹارگٹ جو 5.8 ٹریلین کی کو اوپر لے کے 6.1 پہ جا رہا ہوں. اور میں جو فنڈنگ کر رہا ہوں وہ میں نے آپ کو بتا دیا، 2-3 چیزیں بتا دی ہیں. وہ لینڈ مائن تو نہیں ہے نا یار، وہ پڑے ہوئے ہیں نا پیسے. تو لینڈ مائن تو یہ ہوتی ہے کہ میں ادھار پہ ادھار لے رہا ہوتا، تو وہ تو لینڈ مائنز نہیں ہیں. تو آخری سوال آپ نے کیا کہا تھا؟
اچھا ایمنسٹی تو میں نے آپ کو بتایا کہ سر یہ ٹارگیٹڈ ہے، اور یہ ٹارگیٹڈ ایمنسٹی انہوں نے کی تھی کنسٹرکشن کی. 500 ارب روپیہ اس کے بیچ میں انویسٹ ہوا ہے، 500 بلین ہوا ہے، اور ہم نے اس پہ روک دیا تھا جو پچھلے دسمبر میں ہم نے کہا اس کے آگے نہیں ہوگا. تو جب ٹارگیٹڈ کریں گے تو اس کی ریزلٹ ضرور آئیں گے. اوور آل میں نے آپ کو کہا کہ میں اس کے فیور میں نہیں ہوں ایمنسٹیز کے فیور میں، لیکن اگر ٹارگیٹڈ ہے اور ہم نے اس کو کنسٹرکٹیولی اس کو کیا ہے تو اس کو آپ ذرا دیکھیں گے انشاءاللہ. گھوڑا بھی ہے اور میدان بھی ہے. جی جناب. جی میرا ایک دو چھوٹے چھوٹے کوشچن ہے. ایک تو یہ ہے کہ سر آپ نے کل جو ہے وہ ایک میٹنگ کی ہے چیئرمین ایف ڈی آر بھی تھے اور اٹارنی جنرل بھی تھے. اس میں ایک تو ریکارڈ کا ایشو اور کوئی ایک دو اور ایشوز قانونی چل رہے ہیں کہ وہ ذرا اس کے ذرا بتائیں گے. اور جو ہے وہ استنبول بھی ہو کے آئے ہیں چیئرمین ایف ڈی آر. وہ کیا اس میں لیگل ایشوز کیا آنے والے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگلے دنوں میں کوئی بڑا کیس جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے معاملے میں آنے والا ہے. دوسرا سر یورپی یونین کے حوالے سے ہماری ٹیکسٹائل کا جو ہے وہ میجر شیئر ہے ہمارا ایکسپورٹ میں. اور پرائم منسٹر نے بہاری کے جلسے میں اوپنلی کہا ہے کہ جس طرح یورپی یونین کا نام دیا ہے کہ ان کی طرف سے پریشر تھا اور ہم نے نہیں مانا، ہم غلام نہیں ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے موقع میں اگر کوئی اس میں کوئی ایسے امپیکٹ آتے ہیں تو کیا ہماری ایکسپورٹ سے افیکٹ نہیں ہوں گی؟ کوئی اس میں کوئی تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیا یہ اس موقع پہ جب اکانومی تھوڑی سی آپ لوگوں کی کوششوں سے بہتری کی طرف جا رہی ہے تو اس کا امپیکٹ نیگیٹو نہیں آئے گا؟ اچھا جی، پہلے تو آپ کل کی میٹنگ جو تھی وہ کیونکہ آپ میں اس کو اوپن میں نہیں کریں، اٹس اونلی ریکارڈک کی میٹنگ تھی. کوئی ایسی ایشو نہیں ہے، کوئی لیگل ایشو نہیں ہے. وہ جو ہم ان کے ساتھ، میں استنبول بھی گیا ہوں تو وہ بھی جو ہم نے امریکہ میں معاہدہ ایک قسم سے ہم نے کیا اس کو فائنلائز کرنے کے لیے گئے تھے. تو بلکہ تھنگز آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، اور آپ کچھ عرصے میں آپ کو وہ ہم پورا بریف بھی کر دیں گے. اس میں کوئی اور لیگل ایشو ایسا نہیں ہے کہ جو کہ سرفیس ہوا ہے، بلکہ یہ تھنگز آر گوئنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن. دوسرا آپ نے سوال پوچھا کہ ای یو کے اوپر، بالکل صحیح. ہمارے دو جو میجر ایکسپورٹنگ ڈیسٹینیشنز ہیں، ایک ہمارا امریکہ ہے اور دوسرا ہمارا ای یو ہے، جہاں ہماری 62 to 64% جاتی ہے. اور یہ ای یو کو کے جو نمائندوں نے یہ جو بھیجا تو ہمارے پرائم منسٹر جو ہے وہ سینٹیمنٹس جو ہیں وہ اس نے اپنے سینٹیمنٹس بتائے کہ بھائی جب کشمیر میں یہ چیزیں ہو رہی تھیں تو آپ کہاں تھے، یا باقی چیزیں ہیں تو ہمارے اوپر آپ اس طرح کی قدزنیں نہ لگائیں نا کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا نہیں کہہ سکتے. میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر دیکھیں ہمیں اس چیز پہ ڈرنا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. اگر ہم اپنی نیشنل ساورینٹی کو جو ہے وہ ہم اگر گروی رکھ دیں گے لوگوں کے سامنے اور کہیں گے جو وہ کہیں گے ہم کہیں گے، تو میرے خیال میں پھر ہم ایز اے نیشن جو ہے ہمیں ہاتھ اٹھا لینے چاہیے. تو میرے خیال میں یہ میرے پرائم منسٹر کا رائٹ ہے کہ اگر کوئی وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں لوگ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، کہ مطلب یہ ہے کہ ایک سائڈ کے اوپر کشمیر پہ سارا ہو رہا ہو تو ادھر تو کچھ نہیں ہوا ہوتا، اور یہاں اگر کسی نے وہ کر دیا اور ہم نے صرف یہی کیا نا، ہم نے ایبسٹین کیا تو اس کے اوپر انہوں نے یہ خط لکھ دیا، تو اس نے صرف اس کو اوپر ایک ریئیکٹ کیا اور پبلکلی کر دیا. ٹھیک ہے، اس کو شاید پبلکلی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ آئی کی ناٹ بیسکلی کامنٹ آن واٹ از، بٹ میں نے جو اسپرٹ ہے وہ بتا دی ہے. یہ ہماری ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہونی چاہیے جو ہے، اور ہم بیسکلی اس میں ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرے اور یہ پیسفلی چیزیں سیٹل کرے. جی آخری سوال جناب. جی میرا آپ سے چھوٹا سا سوال ہے. آپ لاسٹ ٹائم جب آپ آئے تھے تو آئی ایم ایف کے ساتھ اس وقت بھی بڑے آپٹیمسٹک تھے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو کنوینس کر دیا. ابھی جو آپ نے پیکیج دیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ آپ کنوینس کریں گے؟ کیونکہ یہ پیکیج پرسپشن یہی ہے کہ پولیٹیکل کنسیڈریشن پہ دیا گیا، اکنامک کنسیڈریشن کو مد نظر نہیں رکھا گیا. دیکھیں جی، یہ پیکج پولیٹیکل کنسیڈریشن کی وجہ نہیں ہوتی. دیکھیں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جو عوام کے لیے ٹھیک ہے وہی ٹھیک ہے. پہلی بات ہے جو آپ یہ انڈسٹریل پیکج ہے، آئی ٹی کا پیکج ہے، این آر پی کا پیکج ہے، اس میں انڈسٹری لگے گی. یہ اکنامک پیکج ہے، ویل بینگ کا پیکج ہے. جو پیٹرول کا اور اس کا پیکج ہے وہ کلیئرلی وہ پیکج ہے عوام کی جیب کو دیکھتے ہوئے. بڑی ہی ایک قسم سے عوام جو ہے اس میں ڈسٹرب تھی کیونکہ ان کی پرائسز جو ہے، ان کی جیب جو ہے، اور اسپیشل یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 3 طبقے جو تھے وہ اس پہ ڈسٹرب تھے: اربن لوور مڈل کلاس، اربن مڈل کلاس اور سیلریڈ کلاس. ان کے جو انکمز تھیں وہ اتنی نہیں بڑی تھیں،
ایگریکلچر والوں کی بڑھ گئی تھیں, اوپر والے انڈسٹریز میں بھی بڑھ گئی تھیں, سروس سیکٹر بھی بڑھ گئی تھیں, ان کی نہیں بڑھی تھیں. ہم نے ان کو ایک قسم سے کوشن پرووائڈ کیا ہے. اور یہ آپ اس کو پولیٹیکل کہہ سکیں, میں تو نہیں کہوں گا, میں تو یہ کہوں گا ریئلسٹکلی وی آر ٹرائنگ ٹو ہیلپ دی پیپل آف دس کنٹری کوپ ود دس سپر سائیکل جو کموڈٹی کا ہے. اور میرا خیال میں یہ کوئی بری بات نہیں ہے. تھینک یو سر, ہاشمی صاحب. بس شکیل صاحب باسی سر وہ پولیٹیکل. ہاں بھائی ایک کر لیتے ہیں. اس کا مراکات سے سب کو معلوم ہے یار, 27 میں سے 26 چیزیں ہو گئی ہیں, ایک چیز رہ گئی اور پچھلے کئی دفعوں سے یہ ایک چیز رہ رہی ہے. تو یہ پولیٹیکلی ہے, یہ پولیٹیکل موٹیو. ایوری بڈی نوز یار, آپ میرے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں. اوکے, تھینک یو.